السلام علیکم دوستو۔ کوئی بھی تحقیق یا ایجاد جب ہم تک پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے کئی لوگوں کی زندگی بھر کی محنت اور قربانیاں چھپی ہوتی ہیں، جبکہ اس دنیا میں بعض معجزہ یا سائنسدان ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ موت بھی اپنی ایجادات کے نام لکھ دی۔ آج ہم جانیں گے کچھ ایسے سائنسدانوں کے بارے میں کہ جن کی موت اپنی ہی بنائی ایجادات کے سبب واقع ہوئی۔ تو آئیے بنا وقت گوائے شروعات کرتے ہیں اپنی اس حیرت انگیز ویڈیو کی۔ فرانس ریچارڈ۔ دوستو، یہ ایک انوکھا اور حیرت انگیز تجربہ ہوتا ہے کہ لوگ ہزاروں فٹ کی اونچائی سے کود جاتے ہیں اور پیراشوٹ کے ذریعے بحفاظت زمین پر اتر بھی آتے ہیں، لیکن یہ تو آج کے دور کی بات ہے کہ جب پیراشوٹ انتہائی جدید اور محفوظ ہیں۔ البتہ جب پیراشوٹ کی ایجاد ہوئی تھی تب وہ کچھ اس طرح دکھتا تھا، اور پیراشوٹ کے شروعاتی معجزوں میں سے ایک فرانس ریچارڈ ان بدنصیبوں میں سے ایک ہیں کہ جن کی یہ ایجاد ہی ان کی موت کا سبب بن گئی تھی۔ فرانس ریچارڈ آسٹریا نامی ایک یورپی ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بنیادی طور پر ایک درزی تھے اور پیراشوٹ ایجاد کرنے کے سبب لوگ انہیں اڑنے والا درزی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ان کی موت انہی کے بنائے پیراشوٹ کے صحیح طریقے سے کام نہ کرنے سے ہوئی۔ 1912 میں فرانس نے فرانس کے ایفل ٹاور میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں اور میڈیا نمائندوں کو جمع کیا، اور ان سب کے سامنے انہوں نے اپنے پیراشوٹ کی نمائش کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ایفل ٹاور سے کودیں گے اور ان کا بنایا ہوا پیراشوٹ انہیں بچا لے گا، لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ایسا بالکل نہ ہوا۔ جب یہ ایفل ٹاور سے کودے تو ان کے بنائے پیراشوٹ نے ان کی کوئی خاص مدد نہ کی اور یہ سیدھے زمین پر آ کر گر پڑے۔ میری کیوری۔ میری کیوری وہ خاتون ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ دنیا کی پہلی عورت ہیں کہ جنہیں نوبل پرائز ملا۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں کہ جنہیں 2 مرتبہ نوبل پرائز ملا ہے۔ دنیا کے ہر خطے اور ہر قوم کی درسی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ سائنس خصوصاً طب اور کیمسٹری کے شعبوں میں میری کیوری اور ان کے شوہر پیرے کیوری کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ کیمیا کے 2 عناصر ریڈیم اور پولونیم کی دریافت کا سہرا بھی میری کیوری ہی کے سر جاتا ہے، اور میری کی یہی دریافت ان کی موت کا سبب بھی بنی، کیونکہ ریڈیم اور پولونیم یہ دونوں ہی ریڈیو ایکٹیو عناصر ہیں۔ شروعاتی دور میں میری کیوری کو ان عناصر سے نکلنے والی انتہائی مضر تابکار شعاؤں کے بارے میں قطعی علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے بعد میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ ویسے دور حاضر میں ریڈیم کا استعمال کینسر جیسی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ پیریلوس آف ایتھنز۔ پیریلوس نام کا یہ آدمی یونان کے شہر ایتھنز میں رہا کرتا تھا۔ یہ ایک پیشہ ور لوہار تھا جسے تانبے کی اشیاء بنانے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ اس دور میں سسلی میں فلیرس نامی ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ پیریلوس نے اس بادشاہ کو خوش کرنے کی خاطر لوگوں کو اذیتناک موت دینے کے لیے بیرزن بل نامی ایک چیز تخلیق کی۔ یہ تانبے کا بنا ہوا ایک بیل تھا جس میں انسان کو قید کر کے اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی۔ اس بیل کے منہ میں ایک باجا بھی لگایا گیا تھا کہ جب اندر موجود انسان چیختا تو یہ باجا انتہائی دلخراش آواز نکالا کرتا۔ پیریلوس نے یہ سوچ کر اس بیل کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا کہ بدلے میں اسے انعام و اکرامات سے نوازا جائے گا۔ بادشاہ نے جب یہ ایجاد دیکھی تو اس نے پیریلوس کو حکم دیا کہ وہ خود اس بیل میں موجود باجے کو بجا کر دکھائے۔ پیریلوس باجا بجانے کی خاطر جب اس بیل کے اندر گیا تو اسے دھوکے سے اندر ہی بند کر دیا گیا اور اسے اس کے ہی بیل میں زندہ بھون دیا گیا۔ قدیم ادوار میں پیریلوس کی اس ایجاد نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ ہورس لاسن۔ ہورس لاسن ایک میرین انجینئر تھے۔ انہیں بچپن سے آبدوزوں کا شوق تھا اور پہلی جنگی آبدوز بھی انہوں نے ہی بنائی تھی۔ اپنی شروعاتی دور میں انہوں نے ایک جدید ماڈل تیار کیا تھا۔ اس ماڈل کو جب تجرباتی طور پر سمندر میں اتارا گیا تو اس میں کسی نامعلوم غلطی کی وجہ سے 7 لوگ ڈوب کر مارے گئے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے آبدوزوں سے منسلک کافی ساری ایجادات کی۔ کافی عرصے کی محنت کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی جدید اور محفوظ آبدوز کو بنایا اور اس کا نام بھی اپنے ہی نام پر رکھا،
لیکن اس آبدوز میں کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ اور ان کے دوسرے تمام ساتھی ڈوب کر مارے گئے۔ ولیم بلاک نے پرنٹنگ پریس کی ایک بہترین اور جدید مشین ایجاد کی تھی جس کے لیے انہیں بہت سراہا گیا، اور ان کی اس ایجاد کی وجہ سے پرنٹنگ پریس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا۔ ایک مرتبہ ولیم اپنی بنائی اس نئی پرنٹنگ مشین کی مرمت کر رہے تھے اور حادثاتی طور پر ان کا پیر اس مشین میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے یہ بری طرح زخمی ہو گئی اور اسپتال لے جانے پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ الیگزینڈر بوگدانوف۔ دوستو، الیگزینڈر بوگدانوف ایک انتہائی مشہور روسی سائنسدان ہیں۔ میڈیکل سائنس میں ان کی دریافت ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ انہوں نے ایک انسان سے دوسرے انسان میں خون منتقل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اور یہی ایجاد ان کی موت کا سبب بھی بن گئی۔ ہوا یوں کہ 54 برس کی عمر میں انہوں نے ایک جوان آدمی کا خون لے کر اپنی جسم میں داخل کیا۔ بدقسمتی سے یہ نوجوان شخص ملیریا نامی بیماری میں مبتلا تھا، لہٰذا الیگزینڈر نامی یہ سائنسدان بھی ملیریا کا شکار ہو کر کچھ دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسا۔ فرانسس ایڈگر اسٹینلی۔ فرانسس نے بھاپ سے چلنے والی گاڑی ایجاد کی تھی۔ یہ سائنسدان بھاپ کے انجن کی خوبیوں سے کافی متاثر تھے، سو انہوں نے اس انجن کے ذریعے ایک کار تخلیق کی اور لوگوں کے سامنے اس کار کی نمائش کی۔ انہوں نے اپنی اس کار کو ایک پہاڑی پر بہترین انداز میں دوڑایا اور وہاں موجود لوگوں سے خوب پذیرائی حاصل کی۔ فرانسس نے اس کامیابی کو آگے بڑھاتے ہوئے خود کی ایک کمپنی کھولی اور اس میں بہت سے ملازمین کو ہائر کیا۔ لیکن ایک مرتبہ جب فرانسس اپنی ہی بنائی اس گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تب ان کی یہ کار انہی کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اس حادثے کے دوران فرانسس موت کا نوالا بن گئی۔ اوٹو لیلینتھل۔ آسمان میں پرندوں کی مانند اڑنا ہمیشہ سے انسان کو اپنی جانب مائل کرتا رہا ہے۔ اوٹو بھی ایک ایسے ہی شخص تھے جو ہوا میں اڑنے کی خواہش رکھتے تھے، اور ان کی یہ خواہش ہی انہیں موت کی منہ تک لے گئی۔ اوٹو ان شروعاتی لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے گلائڈر کی تخلیق کی اور اس کے ذریعے آسمان کی بلندیوں میں پرواز کی۔ لیکن اوٹو اپنے ہی بنائے ایک گلائڈر میں کچھ تکنیکی خرابی کے سبب آسمان سے سیدھے زمین پر آ گرے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھے وہ چند لوگ جو اپنی ہی تخلیقات کی زد میں آ کر مارے گئے۔ اگر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا سائنسدان ہو جو اپنی ہی ایجاد کے سبب مارا گیا ہو تو کمنٹ باکس میں اس کی نشاندہی ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کی طرح باقی لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔